بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ باپ سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میں جماعت افریدزم اور تصور میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے۔ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے۔ اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تصدیق کی، ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ مین اسٹریم میں نہیں آئیں گے۔ ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہ ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہے، کہ قبائل ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، قبائل ہمیشہ ان کی بنیاد پر، ان کے حقوق پر، ان کے پیسوں پر ہمیشہ انہوں نے پیدا کرنا ہے۔ یہ اس مائنڈ سے 78 سال ہم پر حکومت کر رہے تھے۔ میرا لیڈر، میرا قائد صرف خیال پختونخوا کا نہیں، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ان کو ہمارے قبائلوں کی محنت کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے جو مرد اضلاع ہے وہ پیچھے رہ چکے ہیں، تو انہوں نے میرا نام دیا۔ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں، ان کا جتنا
کتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، اور ہماری جتنی بھی قبائلی ہیں آپ ان میں یہ خوشی کی لہر پچھلے 3-4 دنوں دیکھ رہے ہیں کہ پورا قبائل نکلا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، وہ اس فیصلے سے خوش ہے اور عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ جناب بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستان کا شہری، یہ ذات پات، یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن، یہ فرقہ وارانہ، یہ امیر غریب کا فرق، یہ نکالنا ہے۔ جس طرح میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ صرف اور صرف نام کے ساتھ ایک بڑا سا شریف یا بھٹو یا زرداری لکھنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا، بلکہ محنت کر کے جس نے محنت کی ہو، جس نے گراؤنڈ ورک کی ہو، جس کا نظریہ کلیئر ہو، اسی کو صرف موقع دیتا ہے، پیسوں والے کو موقع نہیں دیتا، اور میں زندہ ثبوت ہوں اس چیز کا۔ اپنے لیڈر، اپنے جناب عمران صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا جو مسلسل 3-4 دن سے یہاں پر ہم ساتھ رہے اور انہوں نے اس الیکشن میں کردار ادا کیا، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، چاہے سینیٹرز ہیں، چاہے ایم این ایز ہیں، اور چاہے چیئرمینز ہیں، سب دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی پاکستان کی سب سے بڑی حق اور سچ کھڑے ہونے سے اپنے نوجوان گوائی، ظلم اور ستم اور بربری برداشت کی، جھیلیں کی، ان سے آواز چیخنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ میں ان کو بھی تحسین کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے سب سے بڑے صحافی، پاکستان میں ایک ایسی صحافی جس نے شہادت قبول کی لیکن ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا، شہید ارشد شریف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً 17-18 سال کے دوست بھائی، اور ابھی ہمارے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا تھے علی امین صاحب کا انتہائی مشکور ممنون ہوں، کیونکہ ہم پوری دنیا کو کہتے تھے کہ جب بھی موقع آیا اور عمران خان صاحب نے ہماری قربانی مانگی تو 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرے گا، اس قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ علی امین جس گریس کے ساتھ آپ نے استعفا کیا، اس کے بعد انہوں نے وہ استعفا سے انکار کیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفا دیا، انہوں نے کہا سائنس ہے، آپ نے آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور کہا کہ میں نے استعفا دیا ہے اور عمران کے کہنے پر دیا ہے، وہ میرا لیڈر ہے، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرے خلاف 4-5 دنوں سے
کمپین چلا، چونکہ الیکشن میں مصروف تھے، ان کو جواب نہ دے سکا، تو کچھ اشعار آپ کے لیے. وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. میں لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو آج یہ باور کرانا چاہتا ہوں، اس فلور سے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب، میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں. اس سے پہلے شاید آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو سیاست کرتے تھے، آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں، ہم عشق کر رہے ہیں اپنے لیڈر اپنے قائد پر. تو جناب عمران خان صاحب، آپ نے جس طرح مجھے، میری قوم کو، قبائل کو، پختون کو، پورے پاکستان کو جو عزت بخشی، جو شعور دیا، جو بہادری میں ڈالی، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا عمران خان ہے اور پر صرف عمران خان چلے گی انشاءاللہ. جناب اسپیکر، میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان نے اس وقت مجھ پر اعتماد اور یقین کیا جس وقت پاکستان تحریک انصاف پر، خیبر پختونخوا پر، پاکستان پر سنگین حالات ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے کارکنوں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں، پاکستان کی جتنی عوام ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، تو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے انشاءاللہ. عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بی بی جو ایک غیر سیاسی اور پردہ دار خاتون ہیں، ان کو صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاکستان تحریک انصاف اسیران ہیں جو اس ناحق قید میں ہیں، ان سب کو پیغام دیتا ہوں انتہائی عاجزی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آج ہے آپ کے لیے اقدامات اٹھائے گا جو اس سے پہلے ہم نے یا کوتاہی کی یا اس کا نتیجہ نہیں نکلا، یا جہاں تک پہنچے ہیں آگے لے کے چاہوں گا انشاءاللہ. اسپیکر، جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ
کہ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں. صبر کوئی مسئلہ کوئی. میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کی لالچ ہے. کیونکہ جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں صلاح دوں گا تو کوئی یہ نہ کوئی یہ نہ سوچے کیا میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس خانہ لائق کو دیکھ کر میں اپنے مقصد کے ذریعے سے جاؤں گا کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا. جناب اسپیکر، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، اپنے لیڈر اپنے قائد کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے فرنٹ پر لیڈ کیا تھا اب بھی لیڈ کروں گا انشاءاللہ. جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ میرے قائد جناب عمران خان کو without any consultation with their family and his party اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے. میں آج یہاں کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر ادھر سے بھی کیا پاکستان کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، میرا لیڈر جناب عمران خان صاحب جب اس ملک کا ریاست خیبر پختونخوا نے صرف ان 3 دنوں میں امن دیکھا، پاکستان نے صرف ان 3 دنوں میں امن ترقی کی خوشحالی دی، لیکن بدقسمتی سے ایبسلوٹلی ناٹ بولنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد، بدقسمتی سے یہ لندن میں ایک پلان بنا اور ریجن آپریشن ہوا. لیڈر میرے جناب عمران خان کی جمہوری حکومت کو گرا گیا. جناب اسپیکر، اس لندن میں خیبر پختونخوا سے پاکستان کے انسان کو ختم کرنے کا پلان بنایا. کیسے ختم کرتے؟ یہاں کے جوان، یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کی عورتیں، سب کے سب صرف اور صرف عمران خان کی محبت کرتے ہیں، عمران خان کے نظریے مانتے ہیں، باقی اس کو نہیں مانتے. ان سب جگہوں
सहित पर लगाए कि ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा। जब लोग शुरू बोले जुलूस शुरू तो लोग तो भाग गए, चले या को जो है निकाला गया। कुछ लोग रहे, हम ये सवाल करते कि हम चिल्ला रहे हैं कि यहाँ दफा फिर दहशतगर्दी आ रही, दहशतगर्द आ रहे हैं। आप लोग इल्जाम लगा रहे थे कि ऑपरेशन जारी कर रहे हो, या उस वक्त झूठे थे, उस आप लोग सरकार इंशाल्लाह मैं पूरे आवाम को, पाकिस्तान कौम को ये बावर देना चाहता हूं कि जिस तरह मेरा लीडर, मेरा जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, इंशाल्लाह हम मिलिट्री एक मसले का हल नहीं है। दुनिया 2 लाख तरफ जा रही है। हमारे वाले प्रेफरेंस के कहते हैं हमने 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, दहशतगर्दी की वैसी है। आज भी मेरे लोग हैं, आज भी मेरे लोगों को उजड़ रहे हैं, आज मेरे शहीद हो। ऑपरेशन का क्या इंटेलिजेंस ऑपरेशन के अलावा 20 से ज्यादा ऑपरेशन भी कर चुके हैं, भी कहते हैं है। इतने ऑपरेशन के बाद मतलब चीज हल ही नहीं है। ये 2004 का लीडर मेरा कायद जनाब इमरान साहब कहता था, हल क्या है, हल भी बता देते हैं। जनाब स्पीकर, इन्होंने हमेशा फैसले बंद किए, हमेशा फैसले के लिए किए हैं। इन्होंने हमेशा फैसले अपने लिए और अपने के लिए किए। ये इस मसले का नहीं है। हल ये है कि आपने जहां पर दहशतगर्द है या खैबर पख्तूनख्वा की यहां पर आप कह रहे हैं दहशतगर्दी है, ताकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहां लोकल अवाम, दीन, वहां के मशरान, उनको एतमाद में होगा, उनसे आप पूछना होगा तो किस तरह खत्म किया जाए, सब हल निकलेगा। इसके साथ आपने पर आसानी की होगी। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जब वजीर आजम था पाकिस्तान का, तब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत थी, जिससे पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब वहां गया, वहां उसने की एक रियासत में एक बंदे का दिल और नीयत होनी चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए, माली बनना चाहिए, एतमाद उसका होना चाहिए। तो जिन आपके साथ नहीं लगे वो भी आपकी सुनेगा। यहां जिनकी लगती वही खफा हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, उन 3 सालों में अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई रिलेशन नहीं है कि जो हमारे आपके साथ 40, 50 साल से रह रहे थे, उनको आप धक्के मारकर निकाल रहे हैं। ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की इंसानियत है। जिस बंदे ने 40, 45, 50 साल इस मुल्क में लगा दी, उसकी यहाँ रिश्तेदारियां बनी, यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ पर जवान हुआ, यहाँ पर बूढ़ा,
اس کو آپ جو ہے دھکے مار کر نکال ایسے جو ہے پالیسیاں ادھر خیبر پختونخوا ہم علی امین بھائی کا جو اس وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کو جگہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, ان کو اون کیا, عزت دی. یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کرنا, یہ ہے اپنے لوگوں کے لیے سوچنا. یہاں پر جو ہے پر اٹیک ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. اسپیکر حکومت کو اور ہمارے جو ملٹری ان سے یہ کرتا ہوں کہ برائے آپ افغانستان کی پالیسی نظر ثانی کریں, وہاں کے لیے پالیسی بنائیں. حکومت خیبر پختونخوا کو, یہاں کی عوام کو, یہاں لوکل ریپرزینٹیٹیوز کے مشران کو آپ اعتماد انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مثبت جواب آئے گا. آپریشن کی اس پر بھی پوری قوم رنجیدہ ہے, غمزدہ بھی ہے اور تشویش میں ہے. اس کے لیے جس طرح میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک پالیسی لائیں گے, کوئی بھی بندہ دین اور قانون سے لانا ہو, اس کو یہ استثناء حاصل نہ ہو. وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے, بمبارمنٹ کرتا ہے, جب لوگ فائر کرتے ہیں کہ فائرنگ, تو ایسے لوگوں کو ہم نے قانون کے کٹے لانا ہوگا کہ یہ ظالم کر رہے ہیں. 5 بندوں پر ہم کچھ کہتے ہیں تو یہ 21 مرتے ہیں. آج 21 ہیں, کل 10 ہوں گے, کل 10 ہوں گے, پھر 100 ہوں گے. ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا انشاءاللہ. اس ساتھ ساتھ پشتون گورنمنٹ کو ختم کیا ہوا ہے. منظور الدین کو, ان کے پولیٹیکل ورکرز کو جو اس کے ساتھ ہیں ان کو شیڈول میں ڈالا ہوا. میرے حلقے کا ملک نے کی خیر کو بھی شیڈول 4 میں ڈالا ہے. نجیب اور شیڈول 4 میں ڈالا ہے. مرکزی حکومت سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے آپ کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو قلعدم کیوں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بندے کو شیڈول 4 میں ڈالتے ہیں تو اس نے پاکستان اور پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہوگا, اس کی بریفنگ بھی لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے. اتنے بڑے بڑے دہشت گرد جن کو چلانے کا طریقہ نہیں آتا. نومنتخب اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے میں اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کسی چیز سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا, میں امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرنا ہے. انہوں نے کہا علی امین ڈنڈا پور کا علی امین ڈنڈا پور نے 2 بار دیا تو اعتراض لگا. علی امین کو اسمبلی مستعفی اعلان کرنے پر پیش کرتے ہیں.